کولوسین چیپٹر 3 کلسیوں کا خط 3 باب پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھا تھا، 3 باب کی پہلی 5 آیات کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے میں ایک کویسچن کروں کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ سوسائڈ، خودکشی کے بارے میں، تو ہاں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے اس کویسچن، واٹ از میننگ بائی سوسائڈ؟ سوسائڈ کے میننگ کیا ہے؟ خودکشی، گیو اپ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ کیوں جی؟ مصیبتوں سے بھاگنا، یہ اس کے میننگ ہے خودکشی کے، یعنی کہ آپ اس کو یعنی ٹیکنیکل ٹرم میں یہ کیا اصل میں ہم جب یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خودکشی کرنے کا مطلب کشی کا مطلب ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، ہاں، اور خود کا مطلب ہے اپنے آپ کو، سوسائڈ، ٹھیک ہے، ہاں جی، and oneself, yeah. Anything else? Intentionally killing، یعنی کہ جان بوجھ کے اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے، یعنی کہ اپنی جان کو ختم کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خودکشی یا سوسائڈ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق آج کی ہماری بائبل اسٹڈی سے ملتا جلتا ہے۔ 2:5 سے ہم پڑھیں گے آج، جس طرح کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، آمین۔ پس اپنے ان اعضاء کو، جیسے کہ اگر میں اس کے میں نے 2-3 ٹرانسلیشن دیکھی انگلش میں کہ ان چیزوں کو، جن چیزوں کو 5 تھنگس کے بارے میں اگر ہم پہلی آیت دیکھیں 5ویں جو ہم نے پڑھی ہے، تو اصل میں وہ کہہ رہا ہے، پہلا جو بات اس نے کی ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو، تو کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے therefore put to death your members which are on the earth، put to death یعنی کہ kill them، spiritual suicide جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ نیو لیونگ ٹرانسلیشن کہتے ہیں سو پٹ ٹو ڈیتھ دا سنفل ارتھلی تھنگس ورکنگ ود ان یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ۔ اور اس کے بعد ایمپلیفائی بائبل جو ہے وہ کہتی ہے سو کل، وہ بالکل اس کو کلیئر کر دیے، تو سو کل، یہ کہ آپ کو کچھ کل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کل، اسی لیے میں کہا دس از اسپرچل سوسائڈ، سم تھنگ یو ہیو ٹو کل ود ان یو۔ deaden, deprive of power the evil desire lurking in your members, those animal impulses and all that is earthly in you that is employed in sin۔ اور جس چیز کو پہلے انہوں نے کہا ہے وہ اس میں ہے کہ یعنی حرام کاری، جس کو انہوں نے کہا ہے فورنیکیشن اور سیکچولی امورلٹی اور
سیکشل ڈیزائرز. اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے. جو یہاں پہ بات کی گئی ہے مردہ کرنے کی، کیونکہ ہم نے پچھلے جو 2 چیپٹر ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ کس بارے میں تھے؟ واٹ واز ٹاپک کہہ لیں کہ ایون تھوڑا سا بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو. نئی زندگی کے بارے میں. کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ کیوں کہتا ہے پس دیر فور، اس کا مطلب ہے کہ کچھ پہلے بیان کیا گیا ہے تو کہتے ہیں ناؤ دیر فور، کہ یہ ہو چکا ہے اب یہ کرنا ہے. اس کے بارے میں اگر ہم پچھلی آیت کو پڑھیں، اگر شروع میں پڑھیں تو کہتے ہیں پس جب تم 3:1 مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، کہ یو آر ریزن ود کرائسٹ. یور اولڈ لائف از ڈیڈ بٹ یو آر نیو کریشن ناؤ. سو اب کیا ہے؟ ریزن لائف جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، ڈیڈ لائف نہیں تمہارے اندر. ان چیزوں میں یعنی کہ حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہشیں، لالچ. تو اصل میں کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے یہ جو ٹرم استعمال کی گئی ہے، ٹرم کہ جس میں کہتے ہیں ممبرز آف مائی باڈی یا پارٹس یا اعضاء جس کے بارے میں لکھا گیا ہے، دیز آر دا ممبر آف مائی باڈی. آپ سے کہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں نو دس از ناٹ ممبر آف مائی باڈی، میرے جسم کے اعضاء نہیں ہے یہ، حرام کاری یا ناپاکی یا شہوت یا بری خواہش. دس از ناٹ پارٹ آف مائی، جس کو لکھا ہے تمہاری باڈی کے جو پارٹس ہیں یا اعضاء ہیں ان کو کل کرو. آپ فوراً اس پہ کہیں گے کہ اٹس ویری اسٹرینج سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں دس از ایکچولی فگر آف اسپیچ. یہ ایک چیز سمجھانے کے لیے اس کو آپ کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں پلیز گیو می ہینڈ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری ہیلپ کرو. وہ آپ کو ہاتھ کاٹ کے نہیں دیتا کوئی بھی بندہ، وہ ایک فگر آف اسپیچ ہے. یا کبھی آپ دیکھیں کوئی چلڈرن پیرنٹس کی یا بات ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی تو وہ کہتے ہیں ڈونٹ گیو می لپ. یہ سمجھے بیک ٹاک جو پیچھے آگے سے جواب بچے دیتے ہیں، تو اصل میں تو ماں باپ کہتے ہیں میرے آگے تو مجھے جواب نہ دے. وہ انگلش کا ایک محاورہ ڈونٹ گیو می لپ، تو وہ لپ تو نہیں اپنے کاٹ کے دے رہا ہوتا. یا ویسے اٹس اے فگر آف اسپیچ کہ ایکچولی اس کی جو ٹاک ہے لنک ٹو ہز ماؤتھ، اور ہیلپ جو ہے آپ کے ہاتھ سے، جیسے گیو می یور ہینڈ، گیو می ہینڈ، کہ آپ کے اس کے ساتھ لنک ہے، ایسوسیٹڈ ود یور ہینڈ اینڈ ہیلپ، ایسوسیٹڈ وتھ ایچ ادر. اس طرح لپ اینڈ ٹاک از ایسوسیٹ ود ایچ ادر. تو اسی طرح اس کو استعمال کیا گیا جب وہ کہتا ہے کہ کٹ آف یا کل دا ممبر، وہ جو ممبر کے ساتھ آپ کرتے ہو، جن کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، جن چیزوں کے ساتھ حرام کاری یا جن چیزوں کے ساتھ یہ شہوت پرستی یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، ان کو کل کرو. کن چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں آگے آ کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں، دا پارٹ آف آور باڈی، اس میں یہ چیزیں سب ہیں. دیز آر دا تھنگس دا ممبر آف آور باڈیز ڈز، کہ یہ چیزیں ہماری باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور جب ہم سے یہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم کو کیا کرتی ہیں؟ مصیبت میں ڈال دیتی ہیں، بیکاز دے آر ناٹ ان آور کنٹرول. جب یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہمارے اعضاء نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اس میں بہہ کر آگے چلے جائیں گے، دین وی ول گیٹ ان ٹربل. تو ان چیزوں کے بارے میں وہ خبردار کرنا چاہ رہا ہے، کل دیم. ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اس میں یہ نہیں کوئی ہیزیٹیشن، یا یہ ایک جیسے لائک کائنڈ آف کمانڈمنٹ ہے ایک طرح کا. اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو. انٹینشنلی یو ہیو کلنگ یور سیلف. اور یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک دعوت عام کہہ لیں یا ایک مسیحیوں کو ہم ایک کمانڈ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اس کا اصل کا مطلب ہے کہ ریزن لائف کے ساتھ رہو. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ اب تمہارا مائنڈ کہاں پہ سیٹ ہے؟
heavenly, आसमानी चीज़ों पर, नॉट अर्थली चीज़ों पर, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ वो पुरानी लाइफ नहीं है. थिंक दैट यू आर, थिंक द थिंग्स अबव, सेट योर माइंड अबव, लिविंग द थिंग्स रिजन लाइफ. और किस तरह उसने कहा है ये आप रह सकते हो कि पुरानी इंसानियत को जब तक हम तर्क नहीं करते, उसको नहीं छोड़ते, तो तब तक हम नहीं इंसानियत में नहीं. और इसको अमली तौर पे करने की ज़रूरत है. और किस तरह वो कहता है कि इसको अगर हम इसको देखें पोजिशनली, वी आर, खुदा के सामने हमारी पोजीशन ये है, स्पिरिचुअली तौर पर हम रूहानी हैं. ठीक है, ये हो चुका है कि वी सिटिंग इन हेवनली. लेकिन क्योंकि जब हम मसीह के पास आते हैं, खुदा यीशु मसीह के सामने हम इकरार करते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, सेवियर, तो फ़ौरन हमें माफ़ी मिलती है, तो हम उस नई इंसानियत के, नई ज़िंदगी के हकदार हो जाते हैं, बल्कि रास्तबाज ठहराए जाते हैं. क्योंकि ये सारा कुछ खुदावंद की वो सारी सैक्रिफिशियल डेथ और उसके खून और उसकी कुर्बानी की वजह से हमें नई ज़िंदगी मिलती है. अब हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन लिव एंड दिस स्पिरिचुअल लाइफ. और उसके स्टार्ट किया, स्टार्ट किलिंग, पुट टू डेथ. एक तरह से ऐसे ही है जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा, टेक अप योर क्रॉस, अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे हो ले. डेली. और पॉल इसको किस तरह लिखता है, कहता है आई डेली, एवरी डे, एवरी डे, आई डाई एवरी डे. ये एवरी डे लाइफ के बारे में है कि मसीही की लाइफ है कि जब वो मसीह के पीछे चलता है तो उसकी एवरी डे ही हैज अपनी क्रॉस उठा के. क्रॉस उठाने का मतलब क्या है? खुद ही को मारना. ओके, अपने गुनाह खुद ही को मारना. और कोई क्रॉस उठाने का मतलब दुख उठाना है कि हम अपनी जान दुख उठाना. असल में दिल कर रहा है ये काम करने को, लेकिन हम अपने आप को दुख देते हैं, रोकते हैं अपने आप को उस काम से. बिल्कुल. देखिए, क्रॉस उठाने का बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन उस मंजर को सामने रखें. जब किसी ने क्रॉस उठाई होती थी तो उसका मतलब क्या होता था कि ये किधर जा रहा है? क्रूसिफिक्शन. और क्रूसिफिक्शन क्या है? डेथ. उसका एंड जो है वो अपनी मौत साथ लिए फिरता है, मौत की तरफ जा रहा है. उसका जो हर अगला कदम है वो करीब क्या हो रहा है? हम अगर कहें हमारा जो नेक्स्ट कदम है जो मोर कलवरी की तरफ जा रहा है. स्लीव उठाओ मेरे पीछे हो, लेकिन मैंने भी स्लीव उठाई और मैं कहाँ एंड अप हुआ? कलवरी पे. दुनिया की यानी कमिटिंग योर, ये है सुसाइड एक्चुअली, स्पिरिचुअल सुसाइड, कि दुनिया से आपका रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले था. नो मोर यू आर ओल्ड पर्सन. हम उस पर बात करेंगे, एक दफ़ा जिक्र किया तो ओल्ड मैन और न्यू मैन, इसी में आएगा. What about that scripture? I have been crucified with Christ. Yes. So we are not doing it ourselves. No, actually. Christ within us. देखिए वो पता है क्या, वो एक तरह से है कि जब मसीह यीशु सलीब पर हमारे गुनाहों को लेकर चढ़ गया तो हमारी जो इंसानियत एक्चुअली थी वहाँ पे उसके साथ क्रूसीफाइड हो गई. उसके साथ जब हम कबूल करते हैं कि यस यू शेड योर ब्लड फॉर मी, ये मेरे लिए, तो वो हम उसके साथ. लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ पोजिशनली हम खुदा के सामने राइचियस हो चुके हैं, रास्तबार ठहरे जा चुके हैं. लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में है, हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किस तरह उस रूहानी ज़िंदगी को जो आसमान पे है, यहाँ पे लिखा है कि अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है. एक इसका मतलब है समथिंग वी हैव इन हेवन. इसका मतलब है कि आपके ज़मीन पे जो कुछ है, लेकिन यू हैव समथिंग ऑन हेवन एज वेल, जो ज़मीन पे है. एक्चुअली नो टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, डाई टू सेल्फ, जिसमें आप कह सकते हैं प्राइड, विल, ईगो, एम्बिशंस, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिसके लिए इंसान जीते हैं. आप दुनिया से जाके पूछे तो आप किस लिए जीते हैं, आपको बहुत सी ऐसे जवाब मिलेंगे जो बिब्लिकल नहीं है.
किस किस चीज़ के लिए दुनिया में जीते हैं लोग? कोई बात, एम्बिशन, टारगेट है, फेम है, कुछ अचीव करने के लिए, फेम हासिल करने की, दौलत हासिल करने के लिए, अमीर होने के लिए, या दुनिया में अपना नाम, सेल्फ के लिए। तो ये इसलिए कि जब आप स्लीप को उठाते हैं तो आप डिनाई कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, सेल्फलेस हो के उससे। और कई लोग इस तरह इसको मेरा ख्याल डिफरेंट लेते हैं, जब वो कहते हैं कि शायद पॉल कह रहा है कि इन चीज़ों को मुर्दा करो या किल करो या पुट टू डेथ, इंजर योर सेल्फ, कि उसका शायद मतलब है कि इंजर योर सेल्फ। और मैं आपको फिजिकली यानी कि अपने आप को ज़ख्मी करो, दुख दो। और मैंने यह शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ऐसे दुनिया में लोग हैं जिन्होंने लिटरली इसको लिया और उस तरह किया उन्होंने, आज भी दुनिया में हैं ऐसे लोग। और अगर आप कैथोलिक की हिस्ट्री पढ़े, उसमें बहुत सी ऐसी थी कि लोग, वो जो राहब थे, वो ऐसी बसीदा सी जगहों में रहते और अपने आप को कोड़ों से मारते और इस तरह अपने जिस्म की ख्वाहिशों को दूर करने के लिए। और एक आदमी से कि मैंने बात बताई थी कि उसने कहा कि मैं अपने आप को दुख देता हूँ। उसने कहा कि आई एम रियली होली पर्सन, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। उन्हें कि किस तरह? कहते आई वेयर अ बेल्ट, स्पेशल बेल्ट, और उस बेल्ट के अंदर क्या थे? किल लगे हुए, कील। कहता मैं उतारता नहीं क्योंकि वो ऑलवेज रिप एंड कट माई फ्लैश, और मैं नहीं उतारता को, ये मैं अपने आप को दुख दे रहा। हाँ, और बल्कि देखें शिया क्या करते हैं, ये असल में अपने आप को मोर स्पिरिचुअल शो करने के लिए कि हम अपने आप को दुख दे के मोर, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि इससे आपकी डिज़ायर में जो इनर है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको हम लिटरली ले लें तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर प्लक योर आइज एंड थ्रो इट अवे। क्या ऐसे? नो, ये इसका मतलब है। या तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने से फेंक दे। ये है एक्चुअली, यानी कि लोग समझते हैं कि सफरिंग फॉर अवर सिन, हम अपने सिन के लिए सफरिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रस्ट फिर उस सफरिंग पे नहीं जो उसने क्रॉस पर, वहाँ उसने तमाम कर दिया, हर चीज़ कंप्लीट मुकम्मल निजात है उसमें। हमारी किसी कोशिश से हम कुछ इजाफा नहीं कर सकते। इट्स कंप्लीट सेल्फ मोटिफिकेशन कह सकते हैं। और आप देखें गुड फ्राइडे वाले दिन भी कई क्रिश्चियन ऐसे हैं जो अपने आप को कील लगा के तो क्रॉस पर चढ़ते हैं। फिलिपीन में ऐसे हैं, एक मेरा ख्याल है ऐसा निकलता है, एक बंदा करता है अपने आप को ऐसा कि वो कील, और उसने मेरा ख्याल सुना है कि उसने सुराख ही बना लिए यहाँ पे, तो वो उस ऐसा करता है। और हाँ, उसे पक्का ही काम कर ले रोज ड्रामे एक कोई बारी ड्रामा पक्का कर ले। कोई अपनी बीवी ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, मेरा बदला तो मैं अपने बदल लूं। कुटना मारना कुटना, यानी कि और लिटरली लोगों ने कई दफ़ा ऐसे किए, आंखें निकाल दी, हाथ काट दिए अपने ठोकरे खिलाने की खुदा के कलाम में ऐसा लिखा। लेकिन टोटली इसके ऑपोजिट खुदा कर रहा है कि एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट हार्ट एंड डिज़ायर्स, एम्बिशंस, ईगो, प्राइड, जिसके बारे में जी sinful nature. वही सिंफुल नेचर से जो कुछ भी आपकी, Yeah, we still have sinful nature. बिल्कुल। तो वो तो इवन हम खुदा उनको कबूल करते हैं, पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, स्टिल हमारी उसके साथ स्ट्रगल है, उसके साथ फाइट है। कहते हैं कि वो उस पर रूहानी चीज़ों पे गालिब आना चाहता है, रूह उस पर गालिब आना चाहता है। तो ये फाइट है। हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम दूर होती है? अगर कोई अपने आप को कट लगा ले, और आपको याद होगा पिछले सारे मजहबों में, रिलीजन में ये लोग करते रहे हैं, अपने आप को सफरिंग दे के तो समझते हैं कि हम मोर होली होंगे, मोर हम ये खाना छोड़ देंगे, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, हम जंगलों में चले जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। ये सारे रिलीजन करते हैं, सब में कुछ ना कुछ है। falsehood. और पॉल कहता है रोमन्स 12 में, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो खुदा रूहानी और खुदा को पसंदीदा, जो तुम्हारी मकबूल
عبادت ہے, معقول عبادت ہے, اسپرچل. اور ہاں اس پہ ٹاپک تھوڑا چلے گا کہ ایون اپنی باڈی پہ جو پیرسنگ کرتے ہیں, ٹیٹوز بناتے ہیں, یہ سارا کرتے ہیں, ایون یہ کٹ, یہ آپ اپنی باڈی کی انسلٹ کرتے ہو, یہ انسلٹ ہے. Actually, یہ اگر آپ فزیکلی بھی اوپر سے بھی لیں, ایک تو اصل میں تو ہم سلفل نیچر کی بات کر رہے ہیں کہ اندر انسان کے جو ہے ہاں Pacing and tattoo, that's what it was in my mind. I was saying it pretty much. یہ اٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کو خدا نے جو بدن دیا ہے, اگر آپ اس کو روحانی طور پہ سمجھ, دس از دا ٹیمپل آف گاڈ, تو یہ واقعی غلط ہے if آپ ایمان رکھتے ہو. تو اصل میں ان چیزوں کو کھل کرنا جو خدا کے خلاف ہیں, the things your part of bodies does against God, اور وہ کس طرح ہوتا ہے آپ کے کنٹرول میں ہے. آگے آ کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. Fornication. اگر آپ رومنس میں ایک آ جائیں, چلیں دیکھیں چیپٹر 8 ورس 13 پڑھے کوئی. یہ بہت ضروری ہے. فلیش اینڈ temple of the Holy Spirit, so you Yeah. have to keep your body holy. ہولی. In order to keep it holy, ہاں know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost. بالکل وہی بات وہ کر رہی ہے نا. So ہاں. keep your body holy. Here is talking about fornication ہاں، and یہ uncleanness. آگے آ کے اس پہ In بات order کریں to گے. have آپ کے affection. کوشچن جو ہے ویری امپورٹنٹ, اور اس کے بارے میں بات کی کہ جو پہلا جو 5 باتیں کی گئی ہیں نا ورس 5 میں, اٹس پرسنل ہیں, آپ کی باڈی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. باقی 5 جو ورس 8 میں بات کی ہیں, اٹس لنک ٹو یور اسپیچ. I think these یہ are personal ہے. unholy things. ہاں تو آگے آئیں گے. یہ پڑھیں ورس 13, رومیو 8:13. Roman. But if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. ٹھیک ہے, ڈیڈز آف دا باڈی, کیا پٹ ٹو ڈیتھ, ڈیڈز آف دا باڈی, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. کہ جسم کی ڈیزائرز کے بارے میں بات کی, ڈیڈز آف دا باڈی, اس کے جو عمل ہیں. یہ وہی بات کر رہا ہے کہ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. It's the ongoing fight. آن گوئنگ فائٹ. اب وہی جو بھائی نے بات کی تھی, سینفل نیچر ہے. پول کہتا ہے نا کہ جو کام میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے, جو کرنا چاہتا ہوں مجھ سے بن نہیں پڑتا, مجھ سے ہوتا نہیں. فائٹ, آن گوئنگ فائٹ ہے. یہی تو بات ہے. وہ کہتا ہے کراس اٹھاؤ, آپ کو پتا چلے کہ یو آر ان بیٹل, یو اسٹرگل ان رننگ دا ریس. اور یہ لڑائی ہے. بلکہ اسی میں دیکھیں 14 ورس میں لکھا ہے, For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. وہی خدا کے بچے ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. یہ جیسے کہ بھائی نے بات کی, آن گوئنگ اسٹرگل ہے ہماری. کولوسین 2:20 نکالیں, کیونکہ یہ اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ مرتے اور جیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب کیا ہے. پہلے تو یہ ہمیں پتہ جانی چاہیے کہ کس طرح ہے. یہ اس میں بات کی گئی ہے. پڑھیں گے 20 verse 20. Therefore, if you died with the Christ from the basic principle of the world, ways as though living in the world, do you subject yourself to the regulation, do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things. اس کے بارے میں ایکچولی ہم بات کر چکے ہیں, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جینے اور بننے کی بات ہے کہ جب تم مسیح کے ساتھ دنیوی باتوں, ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو. ٹھیک ہے, ہمیں ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ ہماری پہلی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہو چکی ہے, ہم نہیں. آگے ایک اور ورس پڑھ لیں, رومن چیپٹر 6. اصل میں تو یہ پورا چیپٹر ہی ہے آپ کو بتاتا ہے کہ رومن چیپٹر 6 میں آپ کی جو پہلی 10 ورسز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یو آر ایکچولی ڈیڈ ان ود کرائسٹ. لیکن ورس 11 میں وہ کہتا ہے کہ ریئلائز اٹ. اب تم اس کو سمجھو, غور کرو.
فرسٹ 10 ورسز یہ ہیں، لیکن ورس 11 پڑھیں. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. ٹھیک ہے، تم ڈیڈ تھے، لیکن اب کیا ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ، کہ گناہ اب آپ پہ وہ اثر نہیں کر سکتا یا آپ پر وہ اٹیک نہیں ہو سکتا. لیکن کس طرح کہ ہم اگر مسیح کے اعتبار سے اپنے آپ کو زندہ سمجھیں. ورس 12 میں لکھا ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے کیسے کرنا ہے، ریئلائز اٹ اینڈ ڈو پریکٹس اٹ. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. یہ ہے کہ کس طرح ہم ریئلائز کریں اور کس طرح پھر ہم پریکٹس کریں. تو وہ کہتا ہے کہ ڈو دس پریکٹس. اور ہاؤ ورس 13 میں لکھا ہے کہ کس طرح ہم یہ پریکٹس میں کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے اس گناہوں سے بچ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے اپنے اعضاء ناراستی کے اختیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو. اس کا مطلب ہے سم تھنگ ان آور پاور. اپنے اعضاء ناراستی کے تیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر، کیونکہ یو ہیو ریزن اے نیو لائف، خدا کے حوالے کرو اور اپنے اعضاء راست بازی کے تیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو. بلکہ اس کے بعد وہ 3-4 چیپٹر کے بعد 12 چیپٹر میں جا کے کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ورس 2 میں لکھا ہے 12:2 میں، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. یہ وارننگ بھی ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. This is the resurrection life. ریزریکشن ریزن لائف مسیح کے ساتھ. کہتے ہیں اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر. یہ بڑی ایک بات ہے کہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دوسرے ایماندار کو دیکھتے ہیں، لیکن اسپرچولی طور پر ہم جب مسیح کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، بیپٹائز کا اصل میں سمبولک کیا ہے کہ ہم وی آر ڈیڈ اینڈ بیریڈ اینڈ ریزن ود کرائسٹ. تو اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر کیا کرو، اب اپنے اختیار راست بازی کے خدا کے حوالے کرو. اب چلیں لسٹ کی طرف آئیں. اب جن چیزوں کی لسٹ یہاں پہ دی گئی ہے بڑی خاص ہے کہ، اور ان میں خاص جو ہے کہ 5 چیزیں دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو چن کے رکھا گیا ہے کہ دا موسٹ ٹربلسم سنس کے لیے سیمپل دیے گئے ہیں. اور بائبل میں شروع سے ہی آپ کو دیکھیں کہ جنرلی کبھی بات نہیں کی گئی، اس کو ہمیشہ اسپیسیفکلی لکھ دیا گیا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس جنرلی نہیں دیے گئے، ایک ایک چیز کے بارے میں کلیئر کیے گئے کہ ڈو ناٹ دس کلیئر ایک بات کے بارے میں حکم دیا گیا، ناٹ جسٹ جنرلی کیا گیا ہے. 2 لسٹیں یہاں پہ، پہلی لسٹ ورس 5 میں ہے اور دوسری ورس 8 میں ہے، اور ان کے درمیان میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ان دونوں کے درمیان میں رکھ دی گئی ہے. کدھر؟ ورس رومن 5 نہیں، واپس آ جائیں کولوسینس پہ، سوری. 2 لسٹ ہم نے پڑھی ہے نا، ورس 5 میں ایک لسٹ ہے اور ورس 8 میں، لیکن اس کے درمیان میں ورس 6 اور 7 ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے. لسٹ 1 میں ہے انہولی کائنڈ آف لو کہہ سکتے ہیں. از ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی کہ یہ پرسنلی ہے، پرورٹڈ لو کہہ سکتے ہیں. پھر پڑھیں یہ 5 چیزیں کیا لکھی ہیں، پڑھیں کوئی اس کو 5 تھنگس جو ہے. پہلی لسٹ ہاں، حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ. ٹھیک ہے، یہ ایک پرسنل انسان کی بات ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ایک کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کوئی آپ کے اندر کوئی خواہش ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہے، کوئی چیز آپ کو پسند ہے، یو وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہے انہولی تھنگ کے بارے میں جو آپ کے اندر ڈیزائرز پہ. دوسری لسٹ ہے، اس کو ہیٹ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وکڈ ہیٹ.
اس کو دونوں چیزوں. دوسری لسٹ میں کیا ہے؟ ورس 8 پڑھیں. قہر ہاں غصہ، قہر. سوری غصہ ہاں. قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ. ٹھیک ہے، آپ پہلی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی فیلنگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایموشنز کے ساتھ ہیں پہلی لسٹ میں. تو دوسری کہہ سکتے ہیں یہ سوشل ہیں، سپیچ کے ساتھ ہے کہ آپ گالی بکتے ہو، منہ سے کوئی بات کہتے ہو. ٹھیک ہے، کسی کو غصہ کرتے ہو، آپ کے پتہ لگتا ہے کہ کوئی کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو. چلیں پہلی بات کو دیکھیں. اگر ہم پہلے دیکھیں حرام کاری. حرام کاری جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ میں نے ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ سامنے پڑھے ہیں. فورنیکیشن، اصل میں اس کو کہا گیا ہے سیکچول سنس کے بارے میں، جتنے بھی سن کیا کرتا ہے. اور اس لسٹ میں غور کر رہا تھا، یہ اگر دیکھیں تو وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے. جو کوٹنس کو، جس کو کہہ سکتے ہیں گریڈ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایول ڈیزائر، اس کے بعد لسٹ، اس کے بعد انکلینس، امپیورٹی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد حرام کاری. میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سیکشل سین کے بارے میں جہاں پہ لفظ آیا ہے فورنیکیشن، اور گریک میں اس کو جو ورڈ ہے اس کا ہے پونیا، جس سے پونوگرافک ورڈ نکلا ہے گریک میں. پونیا اور گرافے مل کے پونوگرافی بنا ہے. اس کا مطلب ہے سیکچول سین. پونوگرافی کا مطلب ہے، گرافی کا مطلب ہے کہ اینی پکچر اور رائٹنگ آف ایول سین، سیکچول سین، جو جس کے بارے میں یہ ڈیپ اگر جائیں تو آئی واز سو کہ یہ اتنا گہرا ہے اس کے میننگ کہ بیسیکلی امورالٹی ریلیٹڈ ٹو ان لافل سیکچول ریلیشن شپ، جنسی تعلقات کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے. اینی کائنڈ آف سیکچول ایکٹ اور ایکشن سوائے شادی شدہ مرد اور عورت کے یہ ایک گناہ ہے. اینی ادر وے یو ایکٹ اور ایکٹ ان دس پارٹ، فورنیکیشن صرف شادی شدہ مرد اور عورت کے علاوہ. اور اگر آپ میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ What if you've done that and then you got married? And it's all right. یعنی کہ گناہ ہے. But you didn't know. نو، کیوں نہیں؟ اگر آپ بائبل جانتے I ہیں، mean, you didn't know the Bible. ہاں، پھر تو یعنی کہ پھر آپ خدا کے سامنے آ کے معافی مانگ سکتے ہیں دل سے. معافی سارے، اگر آپ اولڈ ٹیسٹ میں جائیں تو اس گناہ کی سزا کیا تھی؟ Stop. اسٹون ٹو ڈیتھ. اسی وقت کہتے ہیں کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ آپ کی 7 پشتوں تک بھی جاری رہتا ہے. ہاں نہیں، دیکھیں خدا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں تو کبھی کبھی جو گناہ ہے وہ بہت لمبا جاتا ہے، لیکن بلیسنگ جو ہے وہ 1000 پشت تک چلی جاتی ہے، 4تھی پشت تک. لیکن یہ والا گناہ مطلب کہ کیری ہوتا ہے یا اس کی معافی ہوتی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں جنریشنل کرس ہیں، Yeah, generational sin and ہاں curses. کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن ایک چیز پہ میں نے اس پہ کئی دفعہ میں تھوڑی بہت بات کر چکے ہیں، وہ کینسل ہو سکتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسل تک نہ جائے. اگر آپ کے باپ نے، ہمارے کسی بڑے دادا پردادا نے کوئی سن کیا تو وہ چلا گیا، جہاں پہ بھی آ کے کوئی بھی آ کے اس پوری نسل میں سے، اس ڈسینڈنٹ میں سے آ کے وہ فوراً جب مسیح کے انڈر آ جاتا ہے، دا بلڈ آف کرائسٹ، ایوری تھنگ ان کینسل، اس کے آگے وہ نہیں جائے گا، چاہے ایک نسل سے دوسری نسل سے کیا ہو اس کی. کیونکہ جو اس یہ نہیں کہ ہاں اس کا بیٹا بھی اگر وہ اس کا بچہ بھی اگر توبہ کر کے تو مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اسٹل اس کا سن اس کو نہیں، میں نہیں مانتا. کیونکہ مسیح یسوع میں لکھا ہے کہ اس کرمزی گناہ بھی ہوں، آپ کے کسی طرح کی بھی ہوں، کیسے بھی وہ سب. You mean the person, his son,
If he commits, then he's responsible for He his is own sin. responsible. Yeah. But you can't say because we are saved, I am saved, and that my children have also been forgiven. No, मैंने No, पहले that's कहा कि right. अगर वो मसीह को कबूल करता वो है, Yeah. जो बात कर रहे हैं ना कि अगर किसी एक शख्स ने गुनाह किया फिर उसका बेटा जैसे सातवीं पुश्त तक हाँ. यानी कि वो कर्ज जाती है, लेकिन अगर तीसरी पुश्त में या चौथी पुश्त में कोई मसीह को कबूल करता है तो वो कर्ज Yeah, खत्म हो जाती है. But your children are still carrying that. वो जिसको कह gene सकते हैं कि before you are saved. I looked into it. मोरूसी सिन जो हैं, और एक जो हम पैदा होने के बाद करते हैं, दो तरह के सीन है ना. एक तो हम अपने खून से, अपने सीड से जो आदम से चला आ रहा है, एक जो हम जब इस दुनिया में आते हैं तो इंटेंशनली करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह का असल में मरने का, खून बहाने का और कुर्बानी देने का मेन मकसद था वो जो जनरेशनल सिन था उसको कोई नहीं. ये तो हम जो करते हैं सिन, जैसे आपने कहा कि मैंने ये गुनाह कर लिया, मुझे पता नहीं था, तो मुझे पता चला तो मैंने आगे तौबा की तो माफ़ी हो गई, ठीक है ना. लेकिन उसकी माफ़ी जो थी ना, हाँ जी. Sorry, okay. I'm going to put it simply. Let's say I got saved, right? And generational sins have been forgiven Yeah. in my life. But when I've had children, they are carrying that generational Exactly, sin. exactly. Until They will they carry. accept. Yes. मैंने Yes. बात की है कि Now- until अगर तो वो भी मसीह को कबूल कर लेते हैं तो मेरे बाप दादा का या मेरा भी कोई गुनाह उस पर नहीं आएगा. But what about that Corinthians when he says your children are sanctified? सॉरी, आपका सवाल दोबारा. आपने गुनाह किया है या आपने कबूल किया मसीह को? मैं कह रहा हूँ मैंने कबूल किया, but आप- I आपके already बाप- had say 3 children. आपके बाप दादा साहब के कोई कर्ज आ रही थी आपके साथ, आपने मसीह को कबूल किया, जी. Cancel. वो टूट गया. हाँ जी, वो टूट गया. But what about the 3 children I had before I accepted Christ? वो मरूसी गुनाह के साथ, अच्छा उससे पहले. हाँ. But I said, what about Corinthians? It says that your children are sanctified. कहाँ पे? Even when it says that if a wife अच्छा. accepts Jesus हम्म. and your husband is sanctified through the wife and your children are also. नहीं, उसके बारे में ये लिखा है कि Sorry. अगर तो एक कपल है और उसमें एक जो है ईमानदार है और दूसरा ईमान नहीं रखता, तो वो कहते हैं कि वो उसके वसीले से बच सकता है. ये नहीं कि उसने तौबा की है और वो अपनी पुरानी रवश में चल रहा है साथी तो वो बच जाएगा. इस तरह वो उसमें एक समझ लें कि आपकी लाइफ पे एक जिम्मेदारी आ गई, या आपकी एक खुदा ने के आपके अच्छे एक्ट की वजह से आपकी रास्तबाज ज़िंदगी उसको चेंज कर सकती है. ऑटोमेटिकली ये नहीं कि वैसे तो लिखा है तू निजात पा और तू तौबा करो, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तुम होल फैमिली. नो, इसका मतलब हम कभी कभी ये फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कह सकते हैं. एवरी सिंगल पर्सन जो मैं, चलो आपकी बात को मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ. I'm a पास्टर, ठीक है, तो मेरे बच्चे अब जो हैं तो मैं वो कहें कि हम तो पास्टर के बच्चे हैं तो हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे या हेवन में जाएंगे. नो, पर्सनली उनको क्या है कि अपना तौबा करनी है, रिपेंटेंस करनी है खुदा के सामने आके, और होश में. यही तो एक्चुअली कैथोलिक और दूसरे फ़िरक़ों में हमारे प्रॉब्लम है कि वो बच्चा जब छोटा ही होता है तो उसको बैप्टाइज कर देते हैं, उसके बाद क्योंकि ना वो कफ़ारे की अहमियत से वाकिफ़ होता है, ना ही तौबा, ना ही गुनाह से वाकिफ़ होता है, तो उसको क्या, हाँ उसको हम मखसूसियत कहते हैं, लेकिन बड़े होकर उसको खुद पब्लिक ही आके इकरार करके तौबा करने की ज़रूरत है. मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना नसीबिर मांगता हूँ. इवन शैरन है अभी, उस वन डे शी विल कम पब्लिकली एंड शी विल कन्फेस हम सिनर. आप देखेंगे ये छोटे से बच्चे को हम सिनर कहते हैं. मॉरिसी सिन उनके साथ जुड़ा हुआ है. वो बाप दादा नहीं कि वो आदम ने जो किया था गुनाह, उसकी गुनाह, और दूसरे जो हम बड़े आगे दुनिया में गुनाह करते हैं. That's where the Islam differs. They don't believe that. They think their children are innocent. Yes.
that they don't believe اس میں بھی in یہ تھوڑا original سا sin. بھی ہے کہ اگر جیسے بچہ ہے چھوٹا ہے بالکل اور ابھی تک اس کی سمجھ نہیں ہے تو وہ ماں باپ کی وجہ سے وہ بچ جائے گا. یہ تو ہاں یہ ہمارا بلیف ہے کہ اگر وہ اس ایج میں خدا کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں تھی کچھ، تو میں ایمان رکھنا کہ حصے ماں باپ کے فیت کی وجہ سے. اور اگر ماں باپ کا بھی فیت نہ ہو، فار ایگزامپل پھر بھی وہ میرا نہیں خیال کہ چھوٹے بچوں کو، نان بلیورز ہوتے ہیں، ایتھیسٹ. کیونکہ کوئی بھی چھوٹا بچہ جو ناسمجھ ہے، میرا نہیں خیال کہ آئی ڈونٹ نو مطلب کہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کرسچنز میں کوئی بچہ جو ایڈلٹس ہونے سے پہلے اس سمجھ سے، اور عام طور پہ ہم 12 ایئرس کو دیتے ہیں کہ I'm going to clear this. A husband and wife, they both accept Christ. Before they had unrighteous seed. Now a righteous seed has come in, which is Christ. The chances of their children accepting Christ is It's more, more, yeah. because that old nature, the child is not going to carry that in their genealogy. ایگزیکٹلی ہے نا؟ That's what I'm trying to get at. ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ اس میں Still he has to بہت be سی born again. آپ دیکھیں Yes. The child. آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں داؤد بادشاہ کی، جس کو خدا نے کہا کہ کیا ہے کہ میرے دل کے مطابق مجھے آدمی مل گیا ہے، اور اس کے ایک گناہ کی وجہ سے قرض اس کے گھر میں رہا. اس کے تقریباً سارے بچے جو تھے، ایبسلوم، دوسرے جتنے بھی تھے، سارے وکٹ ٹائپ نکلے. موسٹ آف دیم کہہ سکتے ہیں. Because that sexual sin was passing سیکچول on. سن. میں اس کے بعد آنا چاہتا تھا کہ یہ جو سن ہے، اس لیے کہ اس کا لنک جو ہے وہ ہمیشہ، اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں تو پوری قوموں کو خدا نے برباد کر دیا اس سن کی وجہ سے. بچوں تک کو، جانوروں تک کو نہ چھوڑا. وجہ یہی تھی کہ ان میں کیوں خدا نے ان کو اس قوم کو دوسری قوموں سے علیحدہ کر لیا. اور ایون مصر میں بھی 400 سال تک رہے تھے. مصریوں کے ان کے درمیان خدا نے ایک ایسی دیوار نفرت کی ڈال دی. یہ خدا کی طرف سے تھا تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے کلوز نہ ہو، یہ ریلیشن نہ رکھیں، جنسی تعلقات نہ ہوں ان کے. تو اس ایون اس میں انہوں نے پرسیکیوشن سے ہی، لیکن دے ور پیور، کہ دوسری نیشن کے ساتھ ان کا تعلق مکس نہیں ہو. یہ نہیں ہوا. جب وہ پراسپیرٹی میں بعد آگے تو ہمیشہ ان کو اسی چیز کی لعنت ملتی رہی کہ انہوں نے دوسری قوموں کو اپنا لیا، ان کے دیوی دیوتاؤں کو اپنایا، ان کے آگے ورشپ کی، تو خدا نے ان کو معاف نہ کیا. اگر اسی کو تھوڑا سا آگے آ جائیں، ویری سینسٹیو ایشو ہے. اس کو ہم مطلب کہ نا اگر بہت زیادہ لے جائیں تو یعنی کہ اس کے پیچھے اصل میں دیکھیں تو کیا ہے. اگر ہم دیکھیں یہ جو زنا کاری یا حرام کاری یا فونیکیشن ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ہاؤ ہیز ہیپن. تو اس کے بعد والا اگر جائیں تو اس سے پہلے وہ بات ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، انہولی بندہ ایسے بات کرتا ہے. انہولی اگر دیکھیں ناپاکی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلے جائیں، پھر اس کے نیچے کیا ہے، لسٹ، شہوت جس کو کہتے ہیں. اور شہوت کس طرح پیدا ہوئی، اس کے پیچھے کیا ہے، نیچے بری خواہش. اور اس کے بعد جو جس کو سب سے نیچے لکھا گیا دیٹ از ایکچولی روٹ، وہ کیا ہے، گریڈ اور کوٹنس، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جڑ وہ ہے. جو اس کا مطلب کیا ہے، آپ اگر لالچ کو ڈیفائن کریں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس کسی نے بری نگاہ سے یعنی کہ اندر آلریڈی وہ بری نگاہ سے لسٹ پیدا ہوا، لسٹ نے اس کو ناپاک کر دیا، اور ناپاکی کے بعد اس نے حرام کاری کی. یہ اگر دیکھیں تو یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو لالچ سے شروع ہوا. لالچ وہ چیز ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ خواہش کر رہے ہیں وچ از فوربیڈن ہے، ممنوع ہے. somebody else
somebody else's wife. somebody else anything کسی کا گھر کار کچھ بھی اچھی چیز ہو سکتی ہے, you lusting for it. Covetousness, yes. اور اس چیز نے اتنا آپ کے اندر کر گیا کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور وہ اندر کیا ہے, اس چیز, یہ آپ کو بری خواہش ہے. یہ چیز کیا بناتی ہے کہ وہ چیز آپ کی نہیں, لیکن آپ اس کو چاہتے ہو, آپ وہ چاہتے ہو کہ یہ میری ہو جائے, آئی وانٹ دیٹ. تو یہ بری خواہش, اور بری خواہش نے آپ کے اندر وہ کیا پیدا کر دیا, لسٹ پیدا کر دیا. تو لسٹ نے آپ کو ناپاک کر دیا, کیونکہ خدا نے کہا کہ وہ چیزیں, کون سی چیزیں ان کو ناپاک کرتی ہیں بندے کو, کون سی چیزیں, مارک 7:20 نکال لیں. یہ چیزیں آپ سیم چیزیں یہاں پہ جو لکھی ہیں, جیزس آلریڈی ہیو پریڈکٹڈ, بتا چکے ہیں کہ کس طرح آپ انسان انہولی ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں, David, he done the same thing. ہاں وہی تو میں نے ڈیوڈ کی مثال آگے آنے کہ چلو اسی کو لے لیں کہ سم باڈیز ہسبینڈ اینڈ سم باڈیز وائف, آپ اس کے لیے آپ کسی کی بھی ڈیزائر پیدا, دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا لا آف گاڈ. یہ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. آگے جیزس نے ان باتوں کے بارے میں کیا کہا, مارک 7:20. پھر اس نے کہا, جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے, جو کچھ اندر جاتا ہے وہ نہیں. ورس 21 میں لکھا ہے, کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں, حرام کاریاں, ٹھیک ہے نا, چوریاں, خون ریزیاں, زنا کاریاں, لالچ, بدیاں, مکر, شہوت پرستی, بد نظری, بدگوئی, شیخی, بیوقوفی. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. خدا کا کلام اصل میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے, اف یو کنٹرول یور تھاٹ یو کین کنٹرول یور باڈی. آپ کی اگر اپنی سوچوں کو بے لگام ہی جانے دیں, ہر چیز پہ آپ کا دل چلا جائے, اور کبھی کبھی ونڈو شاپنگ جو ہے یہ بھی گناہ پیدا کرتی ہے آپ کا. ہاں آپ وہ چیز ہی کہ ہر چیز کی آئی وانٹ دس, آئی وانٹ, ایون آپ اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایک اور بات ہے, آپ کی بات پہ آؤں گا کہ even you don't need that because somebody have, I also want this. Might as well not dream. ونڈو شاپنگ آپ پازیٹیو ایسپیکٹ میں بھی تو لے سکتے ہیں. آپ ڈپریس ہو رہے ہو تو آپ ونڈو شاپنگ کے لیے نہیں چلے. اصل میں پتہ کیا ونڈو شاپنگ, آپ کو زیادہ ڈپریس کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب کہ ریٹیل تھیراپی, مطلب کہ میں اپارٹ فرام اے مذاق, اٹ از اے ریٹیل تھیراپی. آپ ونڈو شاپنگ, آپ کا دماغ رادر دین غلط جگہ پہ جائے تو آپ جا رہے ہیں, گھوم آرام کر رہے ہیں, اچھی چیزوں سے آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اوکے, ولڈرنس میں لسن, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ولڈرنس میں جب 40 days تک خداوند یسوع مسیح ولڈرنس میں تھے تو شیطان ونڈو لے کے آ گیا تھا, پوری دنیا کی ونڈو دکھا دی اس نے. یہ ساری شان و شوکت, دنیا کی سپلینڈر, لکھا ہے سپلینڈر چیزیں دکھائی اس نے. کہا کہ دیکھ یہ سارا کچھ, اگر وہ دکھاتا نا, صرف ایسے ہی کہتا میں ساری چیزیں تجھے دے دوں گا, تو پھر بھی اس کی بات, لیکن دکھا کے اٹریکٹ کر رہا تھا وہ کہ لک ہول ورلڈ اینڈ ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے شان و شوکت تجھے دے دوں گا, مجھے جھک کے سجدہ کر لے. اوکے, لیو ود دیٹ. Lust of the eyes. ٹھیک ہے, آنکھ جو ہے نا یہ آپ کی ونڈو ہے. Window shopping. پہلا گناہ ہی ونڈو سے ہی ہوا تھا. باغ عدن میں لکھا ہے, تھوڑا سا ٹاپک لیکن وی آر کمنگ ٹو دیٹ, کہ اگر آپ جینیسس میں آ جائیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا کیا ہوا تھا, تاکہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پتہ چل جائے. آپ بھی دیکھ لیں. یہی تو بات ہے, بہت ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی لیکن وہ ہماری ایک اندر ڈیزائر پیدا کر دیتی ہیں. خدا نے جو کچھ بنایا, خدا کا کلام کہتا ہے ہی واز, جب کمپلیٹ ہو گیا تو کیا لکھا ہے, Very good. ویری گڈ, بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, خدا نے سب کچھ بنایا, اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. ٹھیک ہے, 2:15, تاکہ وہ باغبانی اور نگہبانی کریں. جینیسس 2:15.
اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے میں سے کھایا تو مرا. یہ کمانڈمنٹ دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نیک و بد کی پہچان کا جو درخت تھا خدا نے سینٹر میں لگایا. ٹھیک ہے. ہر درخت کو، اور خدا نے ہر درخت کو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اب آگے آ جائیں چیپٹر 3 میں، کس طرح اس نے بہکایا اس کو. جب وہ ابلیس اس کے پاس آیا، ہوا کے پاس، ایو کے پاس، تو اس نے کہا ورس 3 میں 3 میں، بلکہ شروع سے پڑھ لیں. اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کے بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اچھا، یہاں تک میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف کبھی نگاہ بھی نہیں کی. بیچوں بیچ کو باغ کو چھوٹا نہیں تھا، بہت تھا، انہوں نے ضرورت ہی نہیں کی کہ ہم اس طرف جائیں. لیکن اٹریکشن اب پیدا ہو گئی. اب وہ دیکھیں کس طرح وہ اس کی طرف آتا ہے. تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. 3 چیزیں اس نے دیکھی، آنکھیں کھل جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، خدا کی مانند ہو جائے گے، پوزیشن تمہاری شان و شوکت بڑھ جائے گی، اور کیا تم نیک و بد کے نالجیبل ہو جائے گے. اب عورت نے کیا چیز نے اس کو اٹریکٹ کیا؟ ورس 6، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. کیا معلوم ہوتا ہے؟ 3 چیزیں تھیں، باڈی کے لیے اچھا، کھانے کے لیے فوڈ، ٹیسٹی بہت ہے، ونڈرفل، اور دیکھنے کو سپلینڈر بیوٹی تھی اس کی. اور ادھر عقل کو، یعنی کہ میری تو عقل بھی نالج 3 چیزیں. اور اگر آپ غور کریں تو سیم 3 چیزیں ابلیس نے جیزس کو پیش کی. اور جان جا کے اپنے خط میں لکھتا ہے کہ آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی، تینوں چیزیں ہیں اس میں. وہی آج بھی ابلیس کسی کو بھٹکانا چاہتا ہے نا، وہی اربا استعمال، سیم ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے کہ اس سے کیا فوڈ ہے، اس نرشمنٹ کے لیے اچھا ہے. کیونکہ انسان نے بھوک کی وجہ سے بڑے بڑے جرم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اور کھانے کی وجہ سے آئی وانٹ دیٹ، آئی لو دیٹ، مجھے اس کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کی وجہ سے ایک آدمی نے اپنا کیا کھو دیا؟ اپنا بڑے ہونے کا، پلوٹے ہونے کا حق کھو دیا. یاد ہے نا عیساؤ نے، آنکھوں کی وجہ سے لکری، دا سنز آف دا لکری. آپ دیکھیں کہ دیکھنے کی وجہ سے، میں نے ایک دفعہ اس پہ میسج بھی دیا کہ دیکھنے کی وجہ سے کتنے گناہ ہوئے. اگر بائبل کو شروع سے آپ دیکھیں نا تو سارے موسٹ آف جو سنز ہیں آنکھ کی وجہ سے شروع ہوئے. لکھا ہے کہ وہ یعقوب کی بیٹی دینا اس شہر کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نکلی، دیکھنے کے لیے. تو پھر لکھا ہے حمور کے بیٹے نے اس کو دیکھا، ہی سو، وہ دیکھنے کے لیے اس نے بھی دیکھا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ پورا شہر تباہ ہو گیا، کلنگ ایوری پرسن. داؤد نے کیا کیا؟ ہی سو، اور اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا کہ پوری نسل تک چلتا رہا. اگر آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں، آنکھوں کو، آگے آئیں گے اس پہ کہ کس طرح ہم کنٹرول کرتے ہیں. یو کنٹرول یور مائنڈ، یو کین کنٹرول یور ایموشنس. جیسے کہ عقل نہیں ہونے سے اب ہماری عقل وہ نہیں رہی، ہماری عقل ڈفرینٹ ہو گئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری مائنڈ کی بات کی ہے.
عقل نہیں ہونے سے مطلب کہ رینیوڈ، آپ کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے. تو اس کے لیے اسی چیپٹر میں آگے جا کے پڑھیں گے، کولوسنس پہ ہم پڑھیں گے جا کے 3:16 پہ کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو ابنڈنٹلی. جب آپ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر آئے گا تو کیا ہی خوشنما بات ہوگی، پسندیدہ دلکش باتیں آپ کے اندر سے نکلیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بائبل اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ. پڑھیں، نالج حاصل کریں اور اپنے اندر خدا کا کلام رکھیں. کیونکہ اصل میں یہ جب پال بات کر رہا ہے حرام کاری کی، زنا کاری کی، رومنس کے دور تھا اس وقت، تو رومنس کے لیے یہ سیکچول سن کوئی بات نہیں تھی. جنسی تعلقات دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ میریج اور دس، جو پسند ہے جس طرح بھی ہے تو وہ. تو اس دور میں رہتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے گناہ سے بچو. وہ اس لیے اس ایشو کو سب سے پہلے رکھتا ہے کہ یہ جو بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس دور میں اور جس کنٹریز میں ویسٹ میں رہ رہے ہیں اس بات کو آپ مذاق سمجھا جاتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ آؤٹ سائڈ میرج اگر آپ کا ریلیشن شپ ہے اس سن، تو آپ کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں. یہاں پہ آپ یہاں پہ کسی سے، اب مجھے یاد ہے میں ایک خدا کے خادم کی بات سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا کہ ایک یونیورسٹی میں نا امریکہ میں اس کو بلایا گیا اور بھی ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ تھے، تو کہ آپ اس پہ انہوں نے اس کا ٹاپک تھا سیکس ایجوکیشن کے اوپر میں. تو اس نے کہا کہ اگر تو میں نے جا کے فوراً، کیونکہ وہ خدا کا خادم تھا، ویری ونڈرفل، جان مکاتھر، ہاں ہی از اے ونڈرفل مین، وہ تو کسی کو بولنے نہیں دیتے. اس نے کہا کہ اگر تو میں نے جا کے شروع میں اسٹارٹ کر دیا کہ بائبل کی یا جیسس کی بات، دے آر گوئنگ ٹو لاف تھرو، کہ کسی نے جان مکاتھر، پاسٹر جان مکاتھر، ونڈرفل ٹیچنگ ہے اس کی، آئی لو دیٹ گائے، از اے مین آف گاڈ. تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ جب میں گیا تو میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہنا ہے دیٹ از irrelevant to you. You are not going to be motivated. You are not going to believe. You are not going to receive or accept this because you don't believe that. وہ کہتے سارے کہنے لگ پڑے کہ دس از کہتے ہیں کہ دس از اے ینگ جنریشن مینٹیلٹی. اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ تم اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہو تو یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ، بیکاز کس نے اس چیز کو ایکچولی دنیا میں بتایا، کس طرح ہوا یہ سارا کچھ، یو ڈونٹ نو دیٹ. تو وہ سارے کہہ رہے اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں تو پھر شروع سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ دیٹ آل از کریٹڈ، سارا کچھ کیسے ہوا. کہتا ہے یہی میں چاہتا تھا. دین آئی کیم ٹو دا کرائسٹ، کہ میں بتانا شروع کیا کہ کہاں سے یہ سارا شروع ہوا. تو کہتا آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ربائی ساتھ بیٹھا تھا، کہتا کم بیک ٹو دا ٹاپک، کہ تو نے تو پریچنگ شروع کر دی یہاں پہ. جب تک ہم مسیح کو نہیں جانتے یو کانٹ ڈفر کہ یہ سن ہے یا نہیں ہے سن. آج دنیا میں لوگ مسیح کے بغیر ہیں اور وہ ہر چیز کو، یہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، حرام کاری، شہوت پرستی، لالچ، اور دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ. آپ، میں بڑی دفعہ اس چیز کی مثال دیتا ہوں، وہ جو ایلن شوگر کا پروگرام آتا ہے وہ کیا اپرینٹس، اس میں آپ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، دے وانٹ ٹو ایون کل ادر پارٹیز پیپل، اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے جانے کے لیے. دے ڈونٹ کیئر، دے جسٹ وانٹ دا سکسیس، دے جسٹ وانٹ دیٹ جاب، وٹ ایور کم ان دیئر وے، دے جسٹ وانٹ ٹو اسمیش ان کو کسی بات کے لیے. یہ آج کی دنیا کی سمجھ لے کہ نشانی ہے. بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، کسی ریلیجن کو نہیں مانتے. دے آر ویری گڈ پیپل، دے ڈونٹ لائی، دے ڈونٹ چیٹ، دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، دے آر جسٹ لیونگ دیئر ہیپیلی لائف، اور محنت کرتے ہیں لیکن دے ڈونٹ اینی بلیو گاڈ. وٹ ڈو یو تھنک دے بیکاز آف دے ہیو اے مورل لائف دے کین انٹر ان دا کنگڈم آف گاڈ؟ No, no, no. ایون بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، جب تک آپ اس وے کو نہیں جانتے جس سے کہتا ہے کہ آئی ایم دا وے ٹو دا ہیون، ٹو دا فادر. جتنا بھی آپ مورل ہو، اچھے ہو، وہ اچھائی آپ کو خدا کے پاس. ہاں بہت سی قوموں میں یہ جو ہے کیا
Catholics are Buddhist. They don't believe in devotion. ہاں People are aborting right, left, and center. میں Murdering کیتھولک کی children. بات کی ہے. کیتھولک کے ایک Sorry, I'm a bit پریسٹ strong. کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو اس نے, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا وہاں پہ وہ کنفیس کرتے ہیں جا کے, تو اس نے کسی پاسٹر کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ ایک چیز, جب وہ یہ اس پیسج کو اس نے پڑھا تو کہتا ہے کہ میں کتنے سالوں سے میرے پاس آتے ہیں لوگ, آ کے کنفیس کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں بہت سی باتوں کا. امیز I haven't met a one person جس نے آ کے اس سن کا اعتراف کیا ہو. covetousness. Covetousness, yes. It's the worst sin. It's the worst, heinous اور deepest sin. جس جڑ ہے جو کہتے ہیں یا تو یہ لوگ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, یا اتنے نالائق اور بیوقوف ہیں کہ دس از, وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ اتنا وہ سن ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اقتراف کرنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو چرچ کے ساتھ بات, بلیورز کے ساتھ, کہ جنہوں کو مسیح کو قبول کر کے اس کی قربانی کو وہ اس میں زندہ ہو چکے ہیں بلیور, تو ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو بھول کے اب نئی انسانیت میں. تو وہ کہتا ہے جب یہ لالچ کا ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جڑ ہے اس چیز کی, وہ خداوند رسول نے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہو, یو سی something, you want it, you don't have it, you lost it, and you vote to get it, اور اس کو کہتے ہیں covetousness. کہ جب آپ حاصل نہیں کر سکتے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ پھر ہر چیز کو بھول جاتے ہو, تو اس کو کہتے ہیں. اور اس کا ساتھ میں اگر آپ غور کریں تو اس کو کس کے ساتھ ریزیمبلس کیا گیا ہے, بت پرستی کے, آئیڈلٹری. آئیڈلٹری ایک اڈلٹری ہے, یہ نہیں کہ بت پرستی. اور خدا نے کیا کہا, نو ادر گاڈ بیفور می, یہ پہلا ہی حکم تھا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی ڈیزائر آپ کے اندر آتی ہے نا, تو جب آپ اس کے ڈیزائر کے آگے جھک جاتے ہو تو دیٹ از یور گاڈ. یو آر ناٹ ایکچولی باؤ ڈاؤن ٹو گاڈ بٹ یور ڈیزائر, دیٹ ڈیزائر بیکم یور گاڈ. اصل میں یہاں پہ آنا چاہتا تھا کہ یہ اس کو کیوں اتنا کہا گیا کہ یہ ڈیزائر جو ہے کبھی کبھی آپ کا خدا بن جاتی. جب خدا نے کہا نو ادر گاڈ, ایون یو ڈیزائر کانٹ بی, سمجھ گئے نا, آپ کی ڈیزائر بھی ہیں وہ میرے سامنے نہیں آ سکتی کہ آپ کہیں کہ آئی وانٹ دس گاڈ, نو آئی ایم فرسٹ. میرے سامنے تمہاری, کیونکہ کئی دفعہ آپ اپنی ڈیزائر کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا خدا نہیں ہوتا, ہماری ڈیزائر ہمارا خدا ہوتی ہے, جو ہم پیشن ہم بہت یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بھی چاہتے ہیں کہ یہ بس. اور خدا کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کے سامنے کوئی بت پرستی اصل میں یہ ہے anything more than God. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب بھی تھا کہ ایک خدا کو ماننا اور اس کے آگے ہی جھکنا, ناٹ ایون یور ڈیزائر. گناہ کی جڑ یہ ہے, ناٹ ادر گاڈ بیفور می, ناٹ ایون یو. یہ یو کا مطلب ہے کہ یور ڈیزائر. یہ ہے اصل میں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, اگر آپ کی ڈیزائر منی ہو تو ہم کہاں پہ اینڈ اپ ہوتے ہیں, جیسے اسٹیلنگ پہ, چوری پہ لے جاتا ہے بندہ. اور اگر فیم کے لیے تو فیم آپ کو اینڈ اپ کرتا ہے پرائڈ پہ. اگر سکسیس پہ ہو تو سیلفش امبیشنس. اور اگر پاور میں ہو تو پاور کے لیے دنیا میں کتنا خون خرابہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کرسی کے لیے, پاور کے لیے. اور اگر کسی پرسن کے لیے ہو تو اٹس اینڈ اپ ود سیکچوئل سین. either man or woman, that is end up with sexual. تو یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ adultery, حرام کاری, لالچ جو ہے, every sin come out from the black spring. وہ کیا ہے, covetousness, لالچ کے ساتھ. اور اس کا کوئی بھی اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے Ephesians 5:3 میں کہتا ہے جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. نوٹ ایون مینشن. جب آپ بات چیت کرتے ہو کہتے ہیں ڈونٹ ایون ٹاک
اور نہ ہی بے شرمی بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں، نو پارٹ ان دا کنگڈم آف جیزس. ٹھیک ہے. سیکس اینڈ اڈلٹری جو ہے جو از اولڈ ٹیسٹامنٹس گریٹ ایشو. اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، اگر میں آپ کو لے کے جاؤں کہ کس کس طرح گناہ ہوئے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اور پوری جنریشن کو لکھا، اور پھر فغور کے مقام پر اسرائیلی مدیانی لوگوں کی لڑکیوں سے جناح کرنے لگے، تو پورا سن ان دا The کیمپ. whole book of Proverbs is full of sexual sin. ہے نا؟ بالکل. پرووربس دیکھ لو. نہیں، وہ سیکچول سن کے بارے میں، سیکچول سن کے بارے پڑھنا ہے تو وہ The پڑھو result of. رزلٹ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے بت پرستی اور خدا نہیں پسند کرتا. آگے آ کے ہم جائیں، اینڈ ہوتا ہے جھوٹ پہ. Yes. اینڈ نیکسٹ ٹائم آپ نے جو بات کی تھی میں اس کو تھوڑا اسکپ کر گیا ہوں کہ ہاؤ اسپرچل لائف رہ سکتے ہیں، تو وہ اگلا جو ہم کریں گے نا اس میں ہے کہ کس طرح. اس میں آگے ورس 10-11 میں آیا تھا کہ پٹ آن اور ٹیک آف اینڈ پٹ آن. وہ کیا ٹیک آف کرنا ہے اور کیا پٹ آن کرنا ہے. دیٹ ول آنسر یور کویسچن.